الحمد لله الذي خلق الموت والحياة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الله في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیز دینی و علمی بھائیوں، خالق کائنات نے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ایک ایسا دین دیا کہ جس دین کی پیروی کرتے ہوئے انسان ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس دین کے موافق اپنی زندگی کو گزارنے والا بن جائے تو اس کی اس دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی، اور آخرت کی لامحدود زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں، جہاں کی خوشی دوسری خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جہاں کا غم دوسرے غموں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہاں کی خوشی کی انتہا کوئی نہیں، ویسی خوشی دنیا کے اندر کسی انسان کو نہیں مل سکتی، تو ایسی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہر موڑ پر انسانیت کی رہبری کی ہے، چاہے وہ زندگی کا کوئی سا بھی گوشہ ہو، ہر گوشے کے اوپر اگر کوئی تعلیم ہے تو وہ مذہب اسلام میں دی ہے، چاہے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ کے اندر جانے تک کے جتنے بھی موڑ آتے ہیں، ہر موڑ کے اوپر اسلام رہبری کرتا ہے۔ ازدواجی زندگی یہ ایک خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم کہ ہم نے میری نشانیوں میں سے یہ باتیں ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، ایک ہی جان سے تم کو پیدا کیا، پھر تمہارے جوڑے بنائے، مذکر کے لیے مؤنث کا انتخاب کیا گیا، مؤنث کے لیے مذکر کا انتخاب کیا گیا، لِتَسْكُنُوا فِيهَا تاکہ دونوں سکون حاصل کرے، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے۔ نکاح ایک بڑا ہی مبارک، بڑا ہی اہم عنوان ہے۔ آج اسی عنوان کے اوپر گفتگو کرنا ہے کہ مذہب اسلام نے ہمیں جو نکاح والی تعلیم دی ہے، دیگر مذاہب جتنے بھی اس روئے زمین کے اوپر اٹھے، جتنے بھی باطل مذہب آئے اور آ رہے ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن کسی بھی مذہب کے اوپر، کسی بھی مذہب کے اندر ایسی تعلیم نہیں دی گئی کہ اس مذہب کے اندر عورتوں کو وہ مقام و مرتبہ دیا گیا ہو، مردوں کو وہ مقام و مرتبہ دیا گیا ہو، نہیں دیا گیا جتنا مرتبہ، جتنا مقام، جتنے عزت مذہب اسلام نے دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے برکت والا نکاح تو وہ نکاح ہے جس کے اندر خرچہ کم ہو، مشقت کم ہو، شادی سادی کے ساتھ ہو۔ لیکن آج دیگر مذاہب کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے بھی
ان کی روش کے اوپر چلنا شروع کر دیا، ان کی اتباع کرنے لگے، اور آج حالات کیا ہو گئے کہ ایک معصوم بچی اپنی عمروں کو گزار رہی ہے، ادھیڑ عمر تک کے پہنچ جاتی ہے، لیکن مناسب رشتہ نہیں ملتا۔ ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کی عمریں ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن مناسب رشتہ نہیں ملتا۔ کیا وجہ کیا ہے؟ کیا نبی کی تعلیم ہمارے سامنے نہیں؟ کیا احکام خداوندی آج ہمارے سامنے نہیں؟ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں، لیکن افسوس ہے آج کے مسلمانوں کے اوپر کہ آج ہم نے اپنا ایک مزاج بنا لیا ہے۔ آج ہر ایک والدین اپنا ایک مزاج بنا لیتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے ایسی بہو کو تلاش کریں گے، اور وہ معیار ایسا اونچا معیار ہوتا ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ بیٹا 10ویں فیل ہے، لیکن اس کے لیے بہو تلاش کی جاتی ہے کہ کوئی ٹیچر ملنی چاہیے، کوئی گریجویٹ ملنی چاہیے، جس کے پاس لوئر کی ڈگری ہو، جس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری ہو۔ اب کہاں کا یہ معیار ہے؟ ایک مالدار گھرانے، ایک غریب گھرانے کی لڑکی خواب دیکھتی ہے کہ میں کسی اچھے گھرانے کے اندر رہوں، میں کسی اچھے گھرانے، کسی مالدار گھرانے کے اندر بہو بن کر رہوں۔ تو میرے عزیزو، مذہب اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا تھا، تنکح المرأة لأربع، کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 چیزوں کی بنیاد کے اوپر نکاح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا، انسان جو چیز تلاش کرتا ہے لمالہا، کہ عورت کے پاس کچھ مال و جائیداد ہے یا نہیں، کچھ بینک بیلنس ہے یا نہیں، کہ اگر میں جاؤں گا اس کے ساتھ تو اس کے مال و جائیداد سے مجھے بھی نفع ہوگا، اس کے مال و جائیداد کو میں بھی استعمال کروں گا۔ تو یہ کہاں کی غیرت مندی ہے کہ ایک مرد ہو کر یہ تصور اپنے ذہن کے اندر لائے، یہ خیال اپنے اندر لائے۔ میرے عزیزو، مرد کو تو یہ غیرت ہونی چاہیے کہ میں خود کماؤں گا اور اپنے قدم کے اوپر کھڑا رہوں گا، اور میں اپنی بیوی کا، اپنے بال بچوں کا خرچ خود برداشت کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال کا اور اپنے گھرانے کا، والدین کا نان و نفقہ بھی برداشت کروں گا۔ ایک مرد کی تو یہ ہمت ہونی چاہیے، اس کا تو یہ مزاج ہونا چاہیے۔ لیکن بہت سارے مرد وہ ہوتے ہیں جس کے متعلق نبی نے خبر دی کہ وہ عورت کی مال کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اور بہت سارے مرد وہ ہوتے ہیں جو لجمالہا، عورت کے حسن صورت کو دیکھتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اس کی خوبصورتی کے ذریعے سے تمہاری آنکھیں تو تسکین حاصل کرے گی، لیکن تمہارا گھرانہ جہنم کا گڑھا بن جائے گا، جہنم کا گھرانہ بن جائے گا۔ جنت کا گھرانہ کبھی نہیں بن سکتا اگر تم نے صرف اسی چیز کو بنیاد بنائے رکھا۔ خوبصورتی کب تک کے انسان کی رہے گی؟ 40 سال کے بعد جو خوبصورتی ہے وہ بھی ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے، چہرے کے اوپر جھریاں آنی شروع ہو جاتی ہے، عورت زاد ہو کر اس کی خوش نمائیاں جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہی مرد جو حسن صورت کو دیکھ کر اس کو لایا تھا، اپنی بیوی، اپنی رفیق حیات بنا کر، اپنی زوجہ بنا کر اپنے عقد کے اندر لایا تھا، لیکن چونکہ جیسے ہی وہ چیز ختم ہوگی تو اب اس کا مزاج اس سے دیکھنے جیسا ہوگا، اب دل نہیں لگے گا، کیونکہ جس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو لایا گیا تھا اب وہ چیز مفقود ہو چکی ہے، وہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے یہ بھی مزاج شریعت نہیں ہے کہ عورت کے حسن کو بنیاد بنایا جائے، عورت کے حسن و جمال کو، عورت کی خوبصورتی کو بنیاد بنایا جائے۔ پھر تیسری چیز سرکار دو عالم نے فرمایا کہ بہت سارے مرد وہ ہوتے ہیں جو عورت کے حسب کو دیکھتے ہیں، لحسبھا، کہ اس کا حسب کیسا ہے، یہ کیسے خاندان کی رہنے والی ہے، اس کا خاندان کیسا خاندان ہے، اس کا نسب کیا نسب ہے، یہ بڑے معزز ہے یا نہیں، اس کو دیکھ کر لاتے ہیں۔ یہ معزز اللہ کے نزدیک تو یہ معزز نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خداوند قدوس نے ارشاد فرما دیا کہ تمہارے اندر جو سب سے زیادہ مکرم ہوگا اللہ کے نزدیک، تو سب سے زیادہ مکرم و معزز وہ شخص ہے جو تمہارے درمیان ہو اور وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ تو کوئی نسب کی وجہ سے،
کوئی سید گھرانے کا ہو جائے یا پھر انصاری گھرانے کا ہو، لیکن اس کے اخلاق گھٹیا اخلاق ہے تو اس کی وجہ سے وہ معزز نہیں ہو سکتا۔ اور کیسے معزز ہوگا؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں، آپ کے پیچھے پیچھے آپ نے کہا کہ اس دن میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا، اس دن ہر ایک کی اپنی حالت ہوگی۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کی زوجہ رفیقہ ہے، آپ کے عقد کے اندر جو رہی ہے اور سب سے ذی استعداد ہے، ہوشیار ہے، علم کا سمندر ان کے پاس ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو ہم کون سی کھیت کی مولی کہ ہم اپنے گھرانے کے اوپر فخر کریں کہ ہمارا معزز گھرانہ ہے؟ تو گھرانے کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ہے کہ نکاح کے اندر اس کا اعتبار کیا جائے تو سرکار دو عالم نے فرمایا فاصفر بذات الدین تربت یداک، کہ دینداری اگر عورت کے اندر ہے تو اس کو ترجیح دے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو۔ شارحین نے اس کی مختلف شرح بیان کیے، اس کے اندر سے ایک شرح یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ دیندار عورت کو تلاش کرنے کے اندر اتنا سفر کرو کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، دھول اڑ اڑ کے تمہارے ہاتھوں کے اوپر تمہارے جسم کو پراکندا کر دے، تمہارے جسم کو میلا کچیلا کر دے، لیکن پھر بھی تم دیندار عورت کو تلاش کرو۔ آج یہ مزاج ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے، آج ہمارے معاشرے سے یہ مزاج نکل گیا ہے۔ آج اگر عورت کو تلاش کیا جاتا ہے تو مین چیز تلاش کی جاتی ہے اس کے اندر خوبصورتی ہے یا نہیں، وہ کچھ پڑھی لکھی ہے یا نہیں، اور یہ دونوں چیزوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اور پھر حالات وہی ہوتے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر گھر جھگڑے کی آواز گونج رہی ہے، ایک نہیں ایک کو چھوڑ کر دوسرا گھر جہنم کا گھرانہ بنا ہوا ہے، بہو کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، شوہر کے اوپر کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے، غرض ہر گھر تباہی کا اڈا بنا ہوا ہے۔ وجہ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے مزاج شریعت کو چھوڑا، جو نبی نے ہمیں مزاج دیا تھا وہ ہم نے چھوڑا۔ اور جس نے بھی شادی کی ہے، جو ازدواجی زندگی سے منسلک ہو چکے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جو آپ کے عقد کے اندر آ گئی ہے ان کا ادب و احترام ہمارے ذمہ لازم ہے، کیونکہ تکمیل ایمان کے لیے اپنی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ان من اکمل الایمان احسانا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ سب سے کامل ایمان والا یہ وہ شخص ہے احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں، والطفہم باہلہ، اور جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ سلوک کرے۔ کیا آج سرکار دو عالم کی سیرت ہمارے سامنے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت خدیجہ کی اتنی تعریف کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ امی عائشہ کہنے لگی کہ آپ تو سرخ ہونٹوں والے جبڑوں والے کی اتنی تعریف کرتے ہیں، وہ تو ایک قریشی عورت تھی۔ جیسے ہی یہ جملہ سرکار دو عالم کے کان کے اندر پہنچتا ہے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور پھر جب امی عائشہ دیکھتی ہے کہ حضرت ناراض ہو گئے تو فوراً کہتی ہے کہ میں معافی مانگتی ہوں، اور آج کے بعد ہمیشہ حضرت خدیجہ کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ ہی کروں گی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا عائشہ، سب سے بہترین جو عورت مجھے ملی وہ حضرت خدیجہ ہے، حالانکہ نکاح کس عمر کے اندر ہوا تھا، ذرا تاریخ کا مطالعہ تو کرو، ذرا سیرت کا مطالعہ تو کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کا جھنڈا اپنے دستے مبارک کے اندر لے کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اس وقت اعلان ہوتا ہے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء،
کہ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی ظلم ستم نہیں ڈھایا جائے گا، آج سارے کے سارے مامون ہیں۔ یہ اعلان جاری ہوتا ہے، دن گزرتا جاتا ہے، دن گزرتا جاتا ہے، صحابہ حیران ہے کہ آج رات کس گھر کے اوپر آپ آرام فرمائیں گے؟ کیا بیت اللہ کے اندر آرام فرمائیں گے یا کسی گھرانے کا انتخاب کریں گے؟ لیکن رات پروان کو چڑھ رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایسا کوئی جملہ نہیں آ رہا ہے کہ میں کس جگہ آرام فرماؤں گا۔ صحابہ پریشان ہیں۔ جب رات کا حصہ ڈھلنا شروع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادموں کو ندا لگائی اور کہا کہ انصبوا لی خیمۃ عند قبر خدیجہ، کہ جاؤ اور میرا خیمہ، میرا گھر گاڑو، میرا خیمہ نصب کرو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس۔ حضرت خدیجہ کی قبر مکہ مکرمہ میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن آ رہے ہیں، نصب کرنے کی بات آ رہی ہے کہ خیمہ کہاں گاڑا جائے، تو آپ انتخاب کرتے ہیں قبر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ حضرت خدیجہ کی قبر کے پاس میرے خیمے کو نصب کیا جائے۔ خیمہ نصب کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں اس حال میں کہ آپ کے دست مبارک کے اندر فتح کا جھنڈا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھنڈے کو حضرت خدیجہ کے قبر کے سامنے گاڑ دیتے ہیں، لیعلم الناس جمیعا، تاکہ سارے لوگ جان لے کہ آج یہ جو فتح عظیم ہوئی ہے، آج جو مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، اس کے پیچھے اس معزز عورت کا بھی ہاتھ ہے جو آج قبروں کے اندر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ مرنے کے بعد بھی ان کا اتنا ادب و احترام ہم تو حیات ہی کے اندر نہیں کرتے، ہم تو ان کی زندگیوں کے اندر نہیں کرتے، تو مرنے کے بعد کیا کہنی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مزاج شریعت بنائیں، اپنا مزاج شریعت کا مزاج بنائیں، اور عورت کو تلاش کرنے کے اندر جہاں تک ہو سکے ہمارا مزاج درست ہو، ہمارے معیار کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ امرأة صالحہ ہونا چاہیے، اچھی اور پاک دامن عورت ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترغیب و ترہیب نامی کتاب کی حدیث ہے کہ انسان کے لیے 3 چیزیں باعث خوشخبری ہے، اور انسان کے لیے 3 چیزیں باعث بدبختی، باعث شقاوت ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو باعث خیر و برکت ہے، جو باعث بختی ہے، جو نیک چیز ہے، جو عمدہ چیز ہے، وہ المرأة الصالحہ، نیک صالح عورت، المسکن الصالح، اچھا اور عمدہ گھرانہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور تیسری چیز المرکب الصالح، کہ سواری بھی عمدہ ہو۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب انسان کے پاس ہوگی تو اس سے خیر کی امید لگائی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی، المرأة الصالح، نیک عورت۔ اگر نیک عورت کے ساتھ تم رشتہ کرتے ہو، بظاہر اس کے اندر حسن صورت نہیں ہے، بظاہر وہ اچھے حسب و نسب والی نہیں ہے، اس کے پاس بینک کا بیلنس نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا تمہاری اولاد کی تربیت وہی عورت کر سکے گی جس کے پاس دینداری ہوگی۔ اگر غیر دینداری کے ساتھ تم نکاح کر کے اس کو لاؤ گے تو یاد رکھنا تمہاری بھی زندگی کو خراب کر دے گی، تمہاری نسل کی زندگی بھی خراب کر دے گی۔ اور پھر کون امید لگائے گا کہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگے، ٹیپو سلطان پیدا ہوگے؟ یہ امید لگانا پھر کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ امید تو اس وقت لگائی جاتی ہے جب انسان اسباب بھی اختیار کرے۔ اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو دوا لکھ کر دیتا ہے کہ یہ دوا فلاں دوا فلاں میڈیکل سے لے لو، اب اگر وہ اسباب اختیار کرتا ہے، دوا خانے جا کے وہ میڈیکل لیتا ہے، میڈیکل جا کر وہ دوا لیتا ہے اور اس دوا کو استعمال کرتا ہے، تو پھر کہا جائے گا کہ امید ہے کہ اب آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے اسباب کو اختیار کیا۔ دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی زندگی کے اندر اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ جب ایک انسان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اس کے بارے میں مزاج یہ بنتا ہے کہ انشاءاللہ اب امید ہے کہ یہ اچھا ہو جائے گا، تندرستی آ جائے گی۔ تو اسی طرح اگر ہم بھی ازدواجی زندگی کے اندر منسلک ہو رہے ہیں، اگر نیک صالح پاک دامن عورت کا انتخاب کریں گے تو پھر ہمیں امید لگانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے خاندان کے اندر ٹیپو سلطان اور صلاح الدین ایوبی، عمر بن عبد العزیز، عمر ثانی پیدا ہو سکتے ہیں۔
اور شادی جو ہو وہ سادگی کے ساتھ ہو، شادی سادگی سے ساتھ کرنے کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عشرہ مبشرہ کے اندر سے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے بڑے صحابی کہ دنیا ہی کے اندر رب کائنات کے محبوب، فخر دو عالم، محبوب انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ یہ تو جنتی صحابی ہے۔ 10 صحابہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کا انتخاب کیا، اس کے اندر سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، ان کو بھی اللہ کے نبی سرکار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہ ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ کتنے مالدار صحابی تھے کہ ایک نعرہ پڑتا تھا کہ اللہ کے نبی اعلان کرتے تھے کہ جنگ کے اندر مال و جائیداد کی ضرورت ہے، فوراً ہزاروں سے گھوڑے لا کر کھڑے کر دیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد جب ازواج ان کی زوجہ کا ترکہ تقسیم کیا گیا، کیونکہ زوجہ کا جو حصہ ہے اور بیوی کا جو حصہ ہے وہ 8واں حصہ، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا 8واں حصہ 80,000 درہم نکلا۔ تو کتنے مالدار صحابی ہو گئے جن کا 8واں حصہ 80,000 دینار یا درہم نکل رہا ہے، تو ان کی کل پونجی کتنی ہوگی؟ جب ان کے نکاح کی باری آتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، حبیب خدا کو پتہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں، نکاح کے بعد آ رہے ہیں، کپڑے کے اوپر کچھ عطر کی کچھ خوشبوئیں لگی ہوئی ہے، کچھ زردی مائل کپڑا ہے، کچھ پیلا رنگ لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہا کہ نکاح ہو گیا، اس کی یہ علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا، کچھ نہیں، حالانکہ کتنے محبوب ہو گئے صحابہ کرام کے نزدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ صحابہ تو وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے آپ کی جان کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دی۔ اٹھائیے غزوہ احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دشمن حملہ کر رہے تھے تو صحابہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے سر کو بھی نیچے کریے، آپ اپنے سر کو بھی اوپر نہ اٹھائیے، ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جو تیر آئے گئے پہلے ہم پر لگے پھر آپ کے اوپر لگے، یہ صحابہ کرام۔ لیکن ایسے صحابہ کا جب نکاح ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رنج بھی نہیں کر رہے ہیں، کوئی لعن طعن بھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اور حکم دے رہے ہیں کہ اولم بشات، کیا ولیمہ بھی کر لو۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر ہمیں کسی عقد کے اندر کسی شادی کی محفل میں نہ بلایا جائے تو ہمیں برا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی مرضی جسے چاہے وہ بلائے، ان کو تو ہمیں تو شادی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہر ایک کہتا ہے لیکن کرتا کوئی، ہر ایک کہتا ہے کہ ہمیں شادی سادگی کے ساتھ کرنی چاہیے، زیادہ ڈیکوریشن نہ ہو، زیادہ خرچے نہ ہو، لیکن جب خود کے گھر آنے کی باری آتی ہے تو اللہ کی پناہ، جو دوسرے کے یہاں بولنے جاتے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کا مصداق بنتی ہے۔ اس لیے یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ سب ارادہ کرے کہ ہم شادی سادگی اس کے ساتھ کریں گے، اور اس کا سب سے پہلا درجہ رشتہ نکاح طے کرنے کا ہے کہ جب رشتہ نکاح ہو اسی سے ہمیں سادگی لینا ہے۔ بعض جگہ تو ایسے حالات ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کو 10 لوگ آ کر دیکھ جاتے ہیں پھر بھی انتخاب نہیں ہوتا۔ جب اتنے لوگ آ کر دیکھ جاتے ہیں تو پھر لڑکی کے ذہن کے اندر بھی ایک ہوا چلنے لگتی ہے کہ لوگ مجھے پسند ہی نہیں کرتے۔ اب وہ ٹینشن کی مریض بنتی ہے، ٹینشن لے کر بیمار ہو جاتی ہے۔ تو نہیں میرے عزیزو، اگر ہمیں کہیں نکاح کرنا ہے، پیغام نکاح دے دیا۔ جب محدثین شارحین نے لکھا ہے اور فقہاء نے لکھ کے رکھ دیا کہ اگر کسی کے یہاں ہمارا پختہ ارادہ ہو جائے کہ اب ہمیں یہاں پر نکاح کرنا ہی ہے، تو اب دیکھو، پہلے سے دیکھنے کی بات نہیں ہے کہ ابھی رشتے کا پیغام بھیجا اور کہا کہ دوسرے ہی دن ہم دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نہیں، پہلے پورا
بایو ڈاٹا نکال لو کہ وہ عورت کیسی مزاج کی ہے، کیا مزاج ہے، اس کے اخلاق و کردار کیا ہے، گھر کے اندر کام کاج کرتی ہے یا نہیں، پورا بایو ڈاٹا نکال لو۔ اس کے بعد اگر دل مطمئن ہو تو اب دیکھو، دیکھنے کے بعد استخارہ کرو کہ اے اللہ میں نے تو دیکھ چکا ہے، اب تو ہی رہبری و رہنمائی فرما۔ یہ اس کے بعد کا درجہ ہے، دیکھنے کا درجہ کوئی پہلا درجہ نہیں۔ دیکھ دیکھ کر نہ معلوم کتنی عورتیں اپنے گھروں کے اوپر بیٹھی رہ گئی، کیونکہ آج معاشرہ کا ایسا ماحول بن گیا ہے کہ اگر پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں لڑکی کو فلاں لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے لیکن انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، تب دوسرے رشتے والے جو سوچتے تھے کہ ہم وہاں پر پیغام دیں گے تو وہ بھی سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر عیب ہوگا جس کی وجہ سے فلاں خاندان والے نے رشتہ بھیجا، اس کے بعد دیکھنے بھی گئے پھر بھی طے نہیں کیا، تو اب یہ جو دوسرا رشتہ بھیجنے والے تھے وہ رشتہ نہیں بھیجتے۔ کیوں؟ اب کون بنیاد بنا؟ پہلے رشتہ بھیجنے والے۔ اس لیے میرے عزیزو، تمام ہی معزز بندگان رب دو جہاں سے درخواست ہے کہ ہم رشتہ نکاح کو بھی آسانی سے طے کریں۔ جو ہندوانہ مزاج، جو مشرکین کا مزاج اور جو غیر مذہب اسلام کا مزاج ہمارے دلوں کے اندر آ گئے ہے، اس کو چھوڑے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب ایک بندہ، ایک کافر بندہ، ایک مشرک بندہ، اٹھائیے بنی اسرائیل کے زمانے کے اندر جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی مخالفت کے اندر فرعون تھا، تو فرعون کے دربار کے اندر ایک جوکر بھی اور ایک ہنسانے والا بھی رہا کرتا تھا، جس کا کام کیا تھا؟ جس کا کام یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا کپڑا پہنے، ان کے جیسا عصا لے ہوئے، اور پھر ان کی نقل و حرکت فرعون کے دربار میں کرتا تھا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے درباری ہنسی مذاق کا ماحول بناتے تھے اور ٹھٹا اڑایا کرتے تھے۔ لیکن جب عذاب آیا، جب فرعون کو اور اس کی قوم کو سمندر کے اندر غرق یاب کیا گیا، تو سارے لوگ غرق ہوئے، لیکن وہ شخص جو نقل اتارا کرتا تھا وہ غرق یاب نہیں ہوا، وہ پانی کے اندر نہیں ڈوبا، بلکہ وہ صحیح سالم نجات پا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ کلیم اللہ تھے، دعا کی، اے اللہ سب سے زیادہ تکلیف تو مجھے اس شخص سے تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چونکہ یہ تیری نقل کیا کرتا تھا اور ہمیں یہ پسند نہیں کہ جو نیکوکاروں کی نقل کرے اس کو عذاب کے اندر مبتلا کرے۔ تو جب ایک بندہ اچھے لوگوں کی نقل اتارتا ہے تو اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا۔ مرقات شریف کے اندر ملا علی قاری علیہ رحمہ نے اس پورے واقعے کو لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا اپوزٹ لے لیں، اس کا مقابل لے لیں کہ اگر کوئی نیکوکار بندہ کسی مشرک کی پیروی کرتا ہے، کسی مشرک کے لباس کو، کسی مشرک کے مزاج کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، تو پھر کہیں اللہ رب العزت اس کو اس کے ساتھ جہنم میں نہ ڈال، کہیں یہ مسلمانوں کے اندر اس کا لسٹ کے اندر نام ہے، لیکن کہیں اس کو اٹھا کے اس ادا کی وجہ سے اس کو مشرکین کے ساتھ نہ ڈال دیں، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، یفعل ما یرید ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمارے کرتوت کی بنا پر وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو مزاج بنا رکھا ہے، ہم نے جو معیار بنا رکھا ہے، جو ہندوانہ معیار ہے، اس کو چھوڑے اور اسلامی مزاج کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اس کے لیے ہمیں ایسی کتابوں کے مطالعے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو کیسی صفات ہونی چاہیے، ازدواجی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، یہ موضوع، یہ عنوان تو بڑا وسیع و عریض عنوان ہے کہ زوجہ مطہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح پیش آیا کرتی تھی کہ 50 سال کی عمر ہے لیکن پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبے کے اندر، عبادت کے اندر رہا کرتے تھے، تو حضرت خدیجہ 50 سال کی عمر ہے، آج کے نوجوان بھی اس پہاڑ کو چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، لیکن قربان جائیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر کہ اتنی عمر رسیدہ ہو چکی لیکن خود پیدل، خادم و نوکر تھے، غلام بھی گھر میں تھے، باندیاں بھی تھی، لیکن ان سے کام نہیں لیا کرتی تھی بلکہ خود جایا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جبرائیل آ گئے اور کہا کہ خدیجہ آ رہی ہے، اللہ نے اس کو سلام بھیجا ہے اور میرا بھی اس کو سلام کہہ دینا۔ تو ایسی پاک بیویاں کب بنے گی جبکہ ابتدائی اس کی پاک ہو۔ جوتا نیا بنانا وہ آسان ہے، نیا جوتا بنانا آسان ہے، بگڑا ہوا بنانا یہ بڑا مشکل ہے۔ جو پہلے سے بگڑی ہوئی ہوگی اس کو اچھا کرنا یہ بہت مشکل ہے۔
ہاں پہلے سے بنی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ زندگی گزارنا بہت آسان ہوگی. تو اس کے لیے ہمیں دینی کتابوں کے مطالعے کی بھی ضرورت ہے. اس کے تحت ایک اعلان سن لیجئے. نماز کے بعد گیٹ پر ایک اہم کتاب دستیاب ہے جس کا نام ہے رشتہ نکاح طے کرنے کا آسان طریقہ. اس کتاب میں رشتہ نکاح طے کرنے سے متعلق اسلامی ہدایات لکھی گئی ہیں. اسی طرح مطلقہ، بیوہ، نومسلم اور بڑی عمر کے افراد کا رشتہ نکاح کس طرح طے کیا جائے، کون سے رشتے محرم ہیں اور کون سے رشتے غیر محرم، استخارہ کا طریقہ، رشتہ طے کرنے میں اولاد اور سرپرستوں کے کیا اختیارات ہیں، کون سا رشتہ نکاح بابرکت ہوگا اور شادی ناکام ہونے کے کیا اسباب ہیں، ان تمام عنوانات پر روشنی ڈالی گئی ہے. آخر میں رشتہ نکاح کے لیے ایک مجرب وظیفہ بھی بتایا گیا ہے. آپ حضرات اس کتاب کو حاصل کر کے خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں تاکہ ہمارے لیے اپنے بچوں کا رشتہ نکاح طے کرنا آسان ہو. یہ مفتی عامر ملی صاحب ہمارے قریب ہی کے اندر رہنے والی شخصیت ہے. انہوں نے اس کتاب کے اوپر کام کیا ہے اور بڑی ہی معزز کتاب ہے چونکہ وہ معروف و مشہور ہے اور ادھر سے افتتاح دارالفتہ چلا رہی ہے. چونکہ مزاج کو سامنے رکھ کر انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور ہمارے معاشرے کو کس طرف جانا ہے. تجربہ کار ہے تو تجربے کار کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کا بے انتہا مفید مرحلہ ہے کہ ہم اس کتاب کو حاصل کریں. گیٹ کے اوپر ہے، قیمت بھی اس کی متعین ہوگی، قیمت ادا کر کے اس کتاب کو وصول کرے اور خود بھی پڑھے اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے کا حکم دے، جس کی وجہ سے ہماری ازدواجی زندگی بھی خوبصورت بنے گی. بس اللہ سے دعائیں کہ اللہ ہر ایک کو پاک بیوی عطا فرمائے اور جو پہلے سے ان کو بھی نیک سیرت، خشک اخلاق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.